السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ توبہ کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر سے شرف یاب ہو رہے ہیں۔ آج آیت نمبر 73 سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیجئے کافروں سے، والمنافقین اور منافقوں کے ساتھ، واغلظ علیہم اور سختی کیجئے ان پر، ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں غور کرنے سے ان لوگوں کے تمام شکوک و شبہات کا قلع قمع ہو جانا چاہیے جو حضور رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور ان کے مقام رفیع کے انکار پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ ان کے ایمان میں بھی شک کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور مشرکین کے ساتھ اب نرمی اور عفو و درگزر کا سلوک نہ کیجیے بلکہ ان کے ساتھ جنگ کیجیے اور سختی سے برتاؤ کیجیے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب مکہ فتح ہو چکا تھا اور سارے جزیرہ عرب میں اسلام کی عظمت کا جھنڈا لہرا رہا تھا اور مسلمانوں کو کسی کا اندیشہ نہ تھا تاکہ یہ کہا جا سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی ظاہری کمزوری کے باعث منافقوں سے سختی نہ کر سکے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سلوک اپنے تمام صحابہ خصوصاً خلفائے راشدین کے ساتھ نہایت ہی مشفقانہ، کریمانہ اور فیاضانہ تھا، محبت و عنایت کا بادل ہر وقت ان پر برستا رہا، یہ دیکھ کر ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ نفوس قدسیہ ایمان و یقین کے مجسمے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 23 سال کی شبانہ روز محنت و تربیت کے شیریں ثمر تھے۔ اگر ان کو کوئی نادان منافق کہتا ہے تو وہ ان کو نہیں، ان کے آقا و مولا پر گویا یہ الزام لگاتا ہے کہ اس نے ان سے یہ محبت بھرا سلوک کر کے اپنے رب کے حکم عدولی کی، العیاذ باللہ، معاذ اللہ واستغفر اللہ۔ یحلفون باللہ ما قالوا، قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا۔ منافقین جو دل سے ایمان نہیں لائے تھے بلکہ محض دنیاوی مفاد اور سیاسی مصلحتوں کے پیش نظر مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، جب وہ الگ بیٹھتے تو اسلام اور رسول اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف گستاخیاں کرتے اور جب بھی ان کا راز فاش ہوتا تو اپنی برات ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسموں کے پل باندھ دیتے کہ واللہ باللہ ہم نے ہرگز یہ بات نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان جھوٹی قسموں سے تم خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ سوچو، خدا جو سب رازوں کا جاننے والا ہے، تم نے یہ باتیں کہی اور اظہار اسلام کے بعد پھر کفر اختیار کیا۔ اس ضمن میں یہ واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو 12-13 منافقوں نے تہیہ کر لیا کہ جب رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہوں گے اور کسی گھاٹی کے دہانے پر پہنچیں گے تو دھکا دے کر گرا دیا جائے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بن یمان اونٹنی کی نکیل پکڑے آگے آگے تھے اور عمار پیچھے پیچھے۔ جب
اونٹنی ایک گھاٹی کے کنارے پر پہنچی تو 12 آدمی جنہوں نے اپنے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب آلود آواز سے جب انہیں للکارا تو بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ و عمار سے دریافت فرمایا کہ کیا تم نے انہیں پہچانا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے منہ چھپائے ہوئے تھے، ہم تو انہیں پہچان نہ سکے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہؤلاء المنافقون الی یوم القیامہ، یہ ازلی بدبخت ہیں، قیامت تک یہ منافق ہی رہیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس مقصد سے آئے تھے کہ مجھے گھاٹی میں گرا دے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے قتل کا حکم صادر نہیں فرماتے؟ حکیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں، میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ عرب یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کو ساتھ لے کر لوگوں سے لڑتا رہا، اب جب غالب آ گیا تو اسی قوم کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ پھر عرض کیا اے اللہ انہیں دبیلا کا تیر مار۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ دبیلا کیا ہے؟ فرمایا یہ آگ کا شعلہ ہے جو ان کی رگے دل پر پڑے گا اور انہیں ہلاک کر دے گا۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، حالانکہ یقیناً انہوں نے کہی تھی کفر کی بات اور انہوں نے کفر اختیار کیا اسلام لانے کے بعد، اور انہوں نے ارادہ بھی کیا ایسی چیز کا جسے وہ پا نہ سکے۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور نہیں خشمناک ہوئے وہ مگر اس پر کہ غنی کر دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضل و کرم سے۔ یعنی ان احسان فراماشوں کو دیکھو کہ قرضوں کے بوجھ تلے دبے جا رہے تھے، کھانے تک کو میسر نہ تھا۔ میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما ہوا تو اس کی برکت سے کاروبار میں برکت ہوئی، کھیتوں میں اناج پیدا ہونے لگا، مال غنیمت میں ان کو بھی حصہ ملتا رہا۔ اب جب مالی حالت اچھی ہو گئی تو بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جن نوازشات سے مالا مال فرمایا اس کا شکریہ ادا کرتے، الٹا مخالفت پر آمادہ ہیں۔ یہ بعینہ ہی اس طرح ہے جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں کہ میرا اس کے سوا اور کیا قصور ہے کہ میں نے اسے مصیبت سے نجات دلائی۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، سو اگر وہ توبہ کر لیں تو بہتر ہوگا ان کے لیے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر وہ روگردانی کریں تو عذاب دے گا انہیں اللہ تعالی عذاب علیم دنیا اور آخرت میں۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہوگا ان کا روئے زمین میں کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اور اگر کچھ ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر اس نے دیا ہمیں اپنے فضل سے تو لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اگر اس نے ہمیں دیا اپنے فضل سے تو ہم دل کھول کر خیرات کر دیں گے، خیرات دیں گے اور ضرور ہو جائیں گے نیکوکاروں میں سے۔ ثعلبہ بن حاطب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی مجھے مالدار کر دے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے ثعلبہ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ تم میری طرح ہو؟ اگر میں چاہتا تو یہ پہاڑ سونے کے بن جاتے اور میرے ساتھ ساتھ چلتے۔ اس نے پھر وہی عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دے کہ میں مالدار ہو جاؤں، اور مجھے خدا کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق مبعوث فرمایا اگر مجھے دولت ملی تو میں حقدار کو حق ادا کروں گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر فرمایا اے ثعلبہ تھوڑا مال جس کا تم شکر ادا کر سکو اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا شکر ادا کرنے سے قاصر رہو۔
لیکن اس نے پھر اپنی عرض دہرائی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم ارزقہ مالا، اے اللہ اس کا مال عطا فرما۔ اب کیا تھا، لب مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کے لیے کھلے تو ادھر رزق کے دروازے کھل گئے۔ اس نے چند بکریاں خریدی اور ان میں اتنی برکت ہوئی کہ مدینہ میں کوئی حویلی ایسی نہ تھی جہاں وہ سما سکے۔ باہر دور جنگل میں ڈیرا بنا لیا۔ پہلے تو یہ حالت تھی کہ صبح و شام مسجد میں بسر ہوتی اور اسی وجہ سے اسے حمامت المسجد، مسجد کی کبوتری کہا جاتا تھا۔ اب پہلے دن کو غیر حاضری ہوئی، پھر رات کو بھی غیر حاضری ہونے لگی، پھر ہفتہ میں صرف جمعہ کی نماز مسجد نبوی میں نصیب ہوتی، لیکن ریوڑ کی غیر متوقع افزائش کے باعث مصروفیات اتنی بڑھی کہ جمعہ تو کیا عید کے دن بھی حاضری نصیب نہ ہوتی۔ اسی اثناء میں زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے 2 عامل اس کے پاس روانہ فرمائے۔ اس نے کہا، یہ تو بہت زیادتی ہے، تم ذرا آگے سے ہو آؤ، میں اتنے میں سوچ رکھوں گا۔ وہ دونوں اس کے ہاں سے سلیمی کے پاس گئے۔ اس نے ثعلبہ کی بات سن لی تھی۔ اس نے بہترین جانور زکوٰۃ کے لیے بخوشی پیش کر دیے۔ جب واپسی پر ان عاملوں کا اس کے پاس سے گزر ہوا تو کہنے لگا، ذرا وہ خط تو دکھاؤ، دیکھو اس میں کیا لکھا ہے۔ پڑھنے کے بعد کہنے لگا، یہ تو جزیہ ہے، تم جاؤ میں ذرا سوچ لوں۔ جب وہ عامل بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو اس سے پیشتر کہ وہ کچھ عرض کریں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثعلبہ ہلاک ہو گیا، اور سلیمی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ چنانچہ ثعلبہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے رشتہ داروں نے اسے بتایا کہ تیرے حق میں یہ آیت اتری ہے، تو زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تیرا صدقہ قبول کرنے سے مجھے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ وہ رونے لگا اور سر پر خاک ڈالنے لگا۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں بھی وہ زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، تیری زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور نہیں فرمائی تو میں کیسے منظور کر سکتا ہوں۔ پھر عہد فاروقی میں حاضر ہوا اور زکوٰۃ پیش کی۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ کہہ کر رد فرما دی کہ جب تیری زکوٰۃ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول نہ کی تو میں کیوں کر قبول کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اسی حالت میں وہ عہد عثمانی میں مر گیا۔ وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر، اور ان لوگوں کے لیے روئے زمین میں کوئی دوست اور کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ومنہم من عاہد اللہ، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا، لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین، اللہ سے عہد کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے کچھ دیا تو ہم دل کھول کر خیرات کریں گے اور ضرور ہو جائیں گے نیکوکاروں میں سے۔ فلما آتاہم من فضلہ، پھر جب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا انہیں اپنے فضل سے، بخلوا بہ، تو کنجوسی کرنے لگے اس کے ساتھ، وتولوا وهم معرضون، اور روگردانی کر لی اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ فعاقبهم نفاقا فی قلوبہم، بس اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے نفاق جما دیا ان کے دلوں میں، الی یوم یلقونہ، اس دن تک جب ملیں گے اس کو، بما اخلف اللہ ما وعدوہ بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ انہوں نے خلاف ورزی کی اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ انہوں نے کیا تھا، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ یعنی نفاق کی بیماری جو پہلے ان میں تھی، اس پیہم بد عملی، وعدہ خلافی اور بدکاری سے اور زیادہ بڑھ گئی، اور اس کی جڑیں ان کے دل میں اس مضبوطی سے گڑ گئی کہ موت سے پہلے ان کے اکھڑنے کا امکان ہی نہ رہا۔ جیسے معمولی نزلہ زکام علاج میں غفلت اور بد پرہیزی کی وجہ سے
تپدق میں بدل سکتا ہے اور مہلک اور جان لیوا بھی ہو سکتا ہے، ایسے ہی ان لوگوں کا عمل مہلک اور جان لیوا ہو گیا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم وندواهم وان اللہ علام الغیوب، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے راز کو اور ان کی سرگوشی کو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے سارے غیبوں کو۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین، جو لوگ ریاکاری کا الزام لگاتے ہیں خوشی خوشی خیرات کرنے والوں پر مومنوں میں سے، فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم، اور جو نادار نہیں پاتے بجز اپنی محنت و مشقت کی مزدوری کے تو یہ ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم، اللہ تعالیٰ دے گا انہیں اس مذاق کی سزا اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک دفعہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے راہ خدا میں مال پیش کرنے کی ترغیب دی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف 4000 درہم لے کر حاضر ہوئے۔ عدی بن حاتم نے 70 وسق کھجوریں پیش کی۔ مسلمانوں کو اتنا مال کثیر راہ خدا میں پیش کرتے دیکھ کر منافقین کہنے لگے، یہ خدا کی راہ میں دینے کے لیے کب لائے ہیں؟ یہ تو محض ریاکاری ہے تاکہ لوگوں کے دلوں پر اپنی سخاوت کا سکہ جما سکیں۔ اتنے میں ایک غریب صحابی ابو عقیل سیر بھر کھجوریں لے کر حاضر ہوا تو ان نالائقوں نے مذاق اڑانا شروع کیا اور کہنے لگے کہ ایک سیر سے کس لشکر کی ضیافت کا سامان ہوگا؟ غرض یہ کہ ان کا نفس امارہ تو متمول مسلمانوں کی فیاضانہ پیشکشوں سے متاثر ہوتا اور نہ ان نادار جانبازوں کے ایثار سے جو ساری رات کنویں سے پانی نکالتے رہتے اور جو کچھ مزدوری ملتی اسے وہ اپنے دین کی سر بلندی کے لیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیتے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ بخشش طلب کریں ان کے لیے یا نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ بخشش طلب کریں ان کے لیے 70 بار جب بھی نہ بخشے گا اللہ تعالیٰ انہیں۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ محض اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت فرماتا نافرمان قوم کو۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کا یہ طریقہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تو وہ کھڑا ہو جاتا اور خوشامد کرتے ہوئے کہتا، یہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عزت و نصرت عطا فرمائے۔ جب احد کے بعد اس کا نفاق واضح ہو گیا تو پھر اس نے کسی موقع پر کھڑے ہو کر یہی الفاظ دہرائے۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ رہا گیا، آپ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ اللہ کے دشمن، تیرا کفر اب چھپائے نہیں چھپ سکتا۔ دوسرے حاضرین نے بھی اسے ملامت کی، چنانچہ نماز پڑھے بغیر غصہ سے بل کھاتا ہوا وہ مسجد سے چلا گیا۔ راستے میں کسی نے اس سے کہا کہ کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور ان کا دامن پکڑ لو اور اپنی بخشش اور مغفرت کے لیے عرض کرو۔ اس بدبخت نے کہا، مجھے ان کی مغفرت کی دعا کی ضرورت نہیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ آج کی نشست یہی ختم ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ نبی الکریم۔